السلام علیکم ناظرین محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کے ہر سچے نبی کے مقابلے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرعون میدان میں موجود ہوتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر اس کی تمام چالیں ناکام ہو گئی۔ ایک دفعہ وہ مکہ سے ایک لشکر تیار کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بڑی گرم جوشی کے ساتھ نکلا۔ بدر کے میدان میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے نام سے تعبیر کیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار 1000 تھے۔ ابو جہل نے قریش کے نوجوانوں کو حملہ کرنے اور مسلمانوں کو کچل ڈالنے کی ترغیب دی۔ ابو جہل نے اس موقع پر اپنی اس دعا کا بھی اعادہ کیا جو اس نے مکہ سے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مانگی تھی۔ اس کی دعا کے یہ الفاظ تاریخ میں نقل کیے گئے ہیں، جن کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اس محمد نے قطع رحمی کی ہے اور ہمارے پاس ایسا دین کڑا لایا ہے جو ہمارے لیے بالکل غیر معروف ہے، پس تو اسے ہلاک کر ڈال۔ دوستو، ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہہ کر پکارا تھا، وہی فوجیں چڑھا کر لایا تھا۔ ابو سفیان کے پیغام اور عتیقہ بن ربیعہ کی واپسی کی تجویز کو اس نے سختی اور حقارت کے ساتھ ٹکرا دیا تھا اور تکبر کا بدترین مظاہرہ کر رہا تھا۔ مدینہ میں نوجوانوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر انہوں نے اسے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ دوستو، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ دو نوجوان بھائی تھے۔ یہ مدینہ کی معینہ صحابیہ افرا کے بیٹے تھے۔ ان کی تیسرے بھائی عوف بھی جنگ میں شریک تھے۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے مکہ کی 13 سالہ تاریخ اسلام کے جذبات اور جہد و جہد کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، چچا جان، ابو جہل کون سا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا، بیٹا تم اسے کیا کرو گے؟ انہوں نے گرم جوشی سے جواب دیا، ہم اسے جہنم واصل کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن ان ناپختہ نوجوانوں کو خطرے میں کودنے سے بچانا چاہتے تھے، مگر وہ دونوں مچل گئے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اور جس کے گرد قریش کے نوجوانوں نے سروں کی فصیل بنا رکھی ہے۔ تو یہ دونوں نوجوان باز کی طرح جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل تک جا پہنچے۔ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائی قریش کے نوجوانوں کی صفیں چیرتے ہوئے ابو جہل پر حملہ آور ہوئے تو قریش کے بہت سے نوجوانوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ حضرت معاذ نے تلوار سے حملہ کر کے ابو جہل کا ٹانگ کاٹ دی، پھر دونوں بھائیوں نے اسے خاک و خون میں لٹا دیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے تلوار کا شدید وار کیا، جس سے ان کا بازو کاندھے کے قریب سے کٹ گیا اور محض چمڑی رہ گئی، جس کی وجہ سے کٹا ہوا بازو لٹکنے لگا۔ یہ جواں ہمت مجاہد بازو کٹ جانے کے باوجود دشمنوں سے لڑتے رہے، اور جب یہ محسوس کیا کہ کٹا ہوا بازو جہاد میں رکاوٹ بن رہا ہے تو ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھ کر بازو اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زخمی ہوئے، مگر ان کا کوئی عضو مجروح نہ ہوا۔ ابو جہل کو قتل کرنے کے بعد وہ دائیں بائیں ہر جانب حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ قریش کے ایک ماہر جنگجو ابو مصعفہ نے تلوار سے حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ دوستو، اس جنگ یعنی جنگ بدر میں 80 کفار قتل ہوئے، جبکہ 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر لا کر حضور کے سامنے پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر خدا کے حضور سجدے میں گر گئے
اور اس کی عمد و تسبیح میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کفر کے لشکروں کو اس وعدہ لا شریک نے تنہا شکست دی۔ واقعی ابو جہل ایک بہت بڑا فرعون تھا۔ فرعون قوم موسیٰ تو سمندر کی لہروں کی تپیڑ کھا کر پکار اٹھا تھا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر اس امت کا فرعون آخری وقت تک اپنے کفر پر ڈٹا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہر بندے کا اس کے مقام و مرتبے کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ انبیاء کرام کی آزمائش و ابتلا سب سے سخت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد آدم ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین دشمنوں کو کھڑا کیا۔ ابو جہل ان سب میں سے زیادہ سخت جان تھے۔ دوستو یہ تھے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرعون ابو جہل کا انجام۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی انفو کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔